والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں رزق حلال کے بارے میں ہم کلام کر رہے تھے، جس کے لیے ایک ذریعہ اللہ نے یہ بیان فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال یعنی خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام فرمایا۔ تو اب بیع کو خرید و فروخت کو حلال فرمایا تو یقینی سی بات ہے کہ اس کا جو پروفٹ آئے گا وہ بھی حلال ہوگا۔ تو پھر ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ بیع کی کون کون سی صورتیں ہیں اور کون کون سے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم رزق حلال کما سکتے ہیں، اور پھر نفس رزق حلال کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ خرید و فروخت سے انسان رزق حلال کما رہا ہو، بلکہ جاب بھی ہم کرتے ہیں، نوکری وغیرہ کرتے ہیں، کوئی ٹیچنگ کا جاب کرتا ہے، کوئی ڈاکٹری کا پیشہ اپنائے ہوئے ہے، کوئی ویسے ہی شوبز سے تعلق رکھتا ہے، اور مختلف قسم کے آج کل اعمال ہیں جن کے انسان باقاعدہ سیلری لے رہا ہوتا ہے، اس کا کمیشن لے رہا ہوتا ہے، تو وہ جائز ہے یا نہیں، ان تمام چیزوں پہ ہمیں غور و تفکر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں کہ جس میں رزق حلال اور طیب غذا کھانے کے بارے میں ترغیبات ہیں، اپنے ہاتھ سے کمانے کے بارے میں، پھر کچھ ہم پیشوں کا تذکرہ کریں گے کہ جن کی اجرتوں کو سرکار نے حرام فرمایا، بعض کی حلال فرمایا، وہ کون کون سے ہیں وہ تھوڑا سا اجمالی طور پہ میں ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو پچھلے پروگرام میں بخاری کی روایت ایک آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، حضرت مقدام بن معدی قرب اور رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے۔ تو جب ہم کماتے ہیں، سیلری ملتی ہے، ہم بزنس کرتے ہیں، پروفٹ حاصل ہوتا ہے، اس سے جو ہم لے کر کھاتے ہیں تو یہ طیب، اگر یہ ہم نے صحیح طریقے سے جاب کی ہے، صحیح طریقے سے ہم نے خرید و فروخت کی ہے اور پروفٹ حلال اور طیب ہے، تو پھر جو کچھ ہم کھا رہے ہیں وہ سب سے بہتر سرکار نے فرمایا کہ سب سے بہترین ہے۔ اسی پہ میں آخر میں سمجھا رہا تھا کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں حضرات کہ جو مرد ہیں لیکن وہ کماتے نہیں ہیں، سست پڑ گئے ہیں، نکھٹو ہیں، نکمے ہیں، لوگوں کی تانے سن رہے ہیں، گالیاں سن رہے ہیں، لاتیں کھا رہے ہیں، مکے کھا رہے ہیں اور تھپڑ کھا رہے ہیں، لیکن بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں اور ڈھیڑ ہڈی بن چکے ہیں، بس بیٹھ کر کھانے کی عادت بن گئی ہے۔ آپ غور فرمائیں تو جانور بھی بیٹھ کے نہیں کھاتا ہے، ایک چڑیا اور چڑا بھی اگر اپنے بچوں کو پالتے ہیں تو وہ بیچارے جاتے ہیں، باقاعدہ رزق تلاش کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ رہنمائی من جانب قدرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن وہ ایسا تو نہیں ہے کہ گھونسلے میں بیٹھے رہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کوئی آسمان سے آ جائے گا، ایسا تو نہیں ہے، اڑ کے جاتے ہیں، باقاعدہ لے کر آتے ہیں، اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں، پالتے ہیں، بچوں کو بڑا کرتے ہیں، پھر وہ دوبارہ اس پروسیس میں لگ جاتے ہیں۔ تو اسی سے کم از کم انسان کو سیکھنا چاہیے۔ بلکہ ایک چھوٹی سی چیونٹی کو آپ دیکھیں، کوئی چیونٹی آپ کو بیکار نظر نہیں آئے گی، کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی چیونٹی کے اندر ایک محنت کرنے والے آدمی کے لیے انتہائی سبق رکھا ہے، زبردست قسم کا سبق رکھا ہے کہ وہ چھوٹی سی چیونٹی ہوتی ہے، اگر ایک بل میں لاکھوں چیونٹیاں ہیں تو ہر چیونٹی کا کام بٹا ہوا ہے۔ اگر آپ نے ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں تو کوئی مطلب فورس ہوتی ہے، ہاں اٹیک کرنے والی ہوتی ہے، کوئی دفاع کرنے والی ہے، کسی کا کام کھانا لے کر آنا ہے، کسی کا کام رانی کی حفاظت کرنا ہے، اس کی خدمت کرنا ہے، کسی کا کام جب رانی انڈے دیتی ہے تو اس کو اٹھا کر رکھنا ہے تاکہ بچے پیدا ہوں، ان کو مناسب جگہوں پر پہنچانا ہوتا ہے۔ یعنی ہر چھوٹے سے چھوٹا کیڑا مکوڑا اپنے کسب معاش میں مصروف ہے۔ ایک حضرت انسان ہیں بعض اوقات یہ کہ جو نکمہ اور نکھٹو ہو کر کھانے پینے کے چکر میں رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو شرم کرنی چاہیے۔ اگر کوئی میری یہ بات سن رہا ہو تو اللہ کر کے میرے یہ الفاظ اس کے دل پہ اثر کر جائیں اور وہ اپنے گھر سے نکلے، جا کے کوئی روڈ ہی کھود لیں، کھڈا ہی کھود لیں، اس سے کچھ شام کو پیسے حاصل ہوں گے تو دل کو سکون ملے گا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے تو آدمی نے حاصل کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، اب یہ ضمناً ایک بات ذہن میں آئی ہے تو میں آپ کو یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اگر انسان ایک رزق حلال کے لیے پیشہ اختیار کرتا ہے اور شام کو چاہے قلیل ہی کیوں نہ ہو، کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن رزق حلال لے کے گھر جاتا ہے اور اس سے چیز لے کر کھاتا ہے، تو میرے آقا یہی فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو انسان اپنی کمائی سے کھائے، تو اس کو بہترین قرار دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس قسم کے پیشوں کو حقارت کی نگاہ سے ہرگز نہیں دیکھنا چاہیے۔ کوئی بیچارہ ٹھیلے لگا کے کھڑا ہوتا ہے، کوئی مطلب چھابڑی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے،
اور کوئی موچی بن کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے قصبے معاش کر رہے ہیں، ہم ان کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور بعض اوقات کہتے ہیں بیکار قسم کے لوگ ہیں۔ بیکار نہیں، اگر یہ معاشرے سے ختم کر دیے جائیں تو بڑے بڑے سیٹھ زمین کے اوپر گر جائیں گے، کیونکہ سارے کام تو یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے تو کام کے عادی نہیں ہوتے، تو پھر پتہ چلے گا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جب فرعون نے خواب دیکھا کہ مصر سے ایک آندھی سی آئی ہے، طوفان آیا ہے اور اس کا سب ملک وہ تباہ ہو گیا، تو اس کی تعبیر اس کے معبرین نے یہ بیان کی کہ مصر میں کوئی لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے تمام اس سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو ان لوگوں نے، فرعونیوں نے بنی اسرائیل قوم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، انہیں سلیو بنایا ہوا تھا، غلام، اور ان سے زبردستی کام لیتے تھے۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو، لڑکا پیدا ہو قتل کر دو، لڑکی کو رکھنا۔ اب لڑکیاں کمزور اور نازک ہوتی ہیں، جو بھاری کام یہ لوگ کرواتے تھے وہ لڑکیاں تو کر نہیں سکتی تھیں، لڑکے قتل ہونا شروع ہوئے۔ ادھر سے لڑکے قتل ہوتے تھے، جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہاں بوڑھوں نے مرنا شروع کیا اور جوان بڑھاپے کی دہلیز کی طرف آئے۔ تو اس کے درباریوں نے کہا کہ یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ اگر اس طرح سب کو مارتے رہے تو ایک وقت آئے گا کہ لڑکے سب ختم ہو جائیں گے، مزدور ختم ہو جائیں گے، پھر کون کام کرے گا؟ یعنی ہم تو اس قابل ہی نہیں رہے کہ کام کریں، بیٹھ کے کھانے کے عادی ہو گئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اس احمق انسان کو یہ ترکیب سوجی، کہنے لگا اچھا ایک لڑکے کو مارو، ایک سال میں جو بچے پیدا ان کو قتل کرو اور دوسرے سال والوں کو چھوڑ دو۔ اس طرح کر کے انہوں نے بیلنس کرنے کی کوشش کی۔ تو معلوم یہ ہوا، اس چھوٹی سی بات سے ذرا ذہن میں رکھیں کہ جو مزدور طبقہ ہے، جیسے بہنیں گھر میں ماسیاں آتی ہیں، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، اور اگر ایک دن ماسی نہ آئے تو پھر ان کی ذرا دیکھا کریں مجبوری اور چہرے پہ بے بسی کا عالم، برتن پڑے ہوئے ہیں سنک کے اندر، گھر میں مٹی پڑی ہوئی ہے، جھاڑو دینے کا دل نہیں چاہ رہا ہے اور کپڑوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں، پھر ان کو ماسی کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ پھر فون کرتی ہیں کہاں ہو، کدھر ہو، آ نہیں رہی ہو، میں تو بڑی پریشان ہو گئی ہوں، پھر وہ ماسیاں بھی نخرے کر کے آتی ہیں ساری۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مزدور طبقہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو ان کو پھر مطلب حقارت کی نگاہ سے دیکھنا کہ یہ چھاوڑی پہ کما رہا ہے، حلال تو کما رہا ہے، اگر وہ محنت کر کے کما رہا ہے تو اس کی محنت کو سلام ہے، اس کی عظمت کو سلام ہے۔ یہ اس سیٹھ سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو حرام 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 کما کما کے اپنا پیٹ موٹا کر رہا ہے اور اپنا بیلنس بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ میدان محشر میں اس چھابڑی والے کو اللہ تعالیٰ وہ مقام عزت عطا فرمائے گا کہ لوگ رشک کی نگاہوں سے دیکھیں گے، اور یہ لاکھوں اور کروڑوں حرام کمانے والا اس طرح حقیر ہوگا کہ لوگوں کے پاؤں کے اندر روندا جا رہا ہوگا۔ تو پھر کیا فائدہ اس جھوٹی عزت کا اور اس طرح ایک شخص کو حقیر جاننے کا؟ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں آگے کتنی پیاری بات بیان فرمائی تھی کہ اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کمایا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، تو آپ لوہا جہاں چاہتے تھے جیسے چاہتے تھے مولڈ ہو جاتا تھا، تو اس سے آپ زرہیں بناتے تھے، مختلف ہتھیار بناتے تھے، اور وہ پھر آپ سیل کیا کرتے تھے اور اس سے کماتے تھے، کسب حلال۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد محترم حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے دوپٹے بیچا کرتے تھے، آپ کو حیرت ہوگی۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کی اس بلندی تک پہنچانے میں حضرت کا بہت بڑا کردار ہے، اور وہ بازار میں کھڑے ہو کر دوپٹے بیچا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارے اکابرین نے رزق حلال کمانے کے سلسلے میں کوئی شرم و عار محسوس نہیں کی، اصل ہے کسب حلال۔ اس سے ہمارے ذرا وہ نوجوان بھی درس حاصل کریں کہ جو کورسز وغیرہ کرنے کے بعد، ذرا ڈگریاں تھوڑی سی بڑی لینے کے بعد پھر اپنے مطلب کی جاب تلاش کرنے میں سال ہر سال گزار دیتے ہیں۔ انہیں جب تھوڑی سی کوئی کم سیلری کی جاب بتائی جائے، کوئی ایسا کام بتایا جائے جو تھوڑا سا ان کے حساب سے نچلے درجے کا ہو، تو بولتے ہیں میں یہ کام کروں گا، اس ڈگری کے بعد میں یہ کام کروں گا۔ تو بھائی پھر چومتا رہے اپنی ڈگری کو بیٹھ کر، پھر جاب تو مل نہیں رہی، پھر کرو گے کیا؟ پھر وہی گھر پہ پھر تانے سن رہا ہے انسان، ٹینشن میں مبتلا ہو رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے گورنمنٹ کو اور برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر نہیں تھا کہ آپ ایک کم سیلری والی جاب سٹارٹ کر لیتے، کچھ تو آمدنی آتی اور نئی زیادہ سیلری والی جاب تلاش کرتے رہتے۔ یہ کوئی بری چیز تو نہیں ہے نا، آپ کسب حلال کر رہے ہیں۔ ایسے ہی جو پیشے لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، نہ کریں پرواہ۔ باہر کے ملک میں کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ میں نے کتنے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور بہترین سبجیکٹس ان کے پاس ہیں، اور وہ ہوٹلوں کے اندر بطور ویٹر ورک کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں پیسہ آئے تو پھر فیسز وغیرہ بھرنی ہوتی ہیں، دیگر ان کے مسائل ہوتے ہیں۔ آپ باہر کے ملکوں میں جا کر تو دیکھیں، تو وہاں پر اگر کوئی گورا ویٹر بنا ہوا
کام کر رہا ہو اور آپ کو یہ کہے کہ میں اس لیے کام کر رہا ہوں تاکہ مجھے یہاں سے پیسے ملے اور میں اپنی تعلیم مکمل کر سکوں اور پھر میں کوئی اچھی جاب تلاش کر سکوں، تو آپ کہیں گے یار دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں، دیکھو کتنی محنت کر رہا ہے۔ اگر یہاں پہ کوئی بیچارہ ایسا کر رہا ہو تو اس کی پھر ہم حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں، تو ان کی تو ہر چیز سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں۔ انگریز چھینک بھی مارے گا ہم کہیں گے یار دیکھو کیسے ٹیکنک سے چھینک ماری ہے، اور مسلمان اگر بیچارہ چھینک مارے گا یا پاکستانی کو چھینک مارے گا تو یہ چھینک گدھے کی طرح دھاڑ رہا ہے، یوں الفاظ کہیں گے۔ تو یہ ایک غلامانہ سوچ بھی ہے ہماری کہ جو شریعت کے تابع ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن باہر کے لوگوں کی مختلف رسومات، ان کی عادات اطوار سے ایک اثر قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے نبیوں کو دیکھیں۔ آپ اگر بطور مثال کسی کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نبیوں کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، ہر چیز کے بارے میں بہترین مثالیں قائم کی گئی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رزق حلال تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں یہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں اور کون کیا کہے گا۔ ان باتوں کی پرواہ نے انسان کو تباہ کر دیا ہے۔ کتنے نوجوان اپنے ڈگریوں سمیت آج اسی لیے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کم سیلری والی جاب کی طرف جانا نہیں چاہتے ہیں، اور اس قسم کے کوئی پیشے جن کو لوگ دیکھ کر کہیں کہ جی یہ کیا کر رہے ہو، تو وہ ہماری عزت نفس قبول نہیں کرتی ہے، تو نکمہ پن قبول ہے، ٹینشن قبول ہے، بیٹھے بیٹھے گھر میں بیماریاں پال لینا قبول ہے، چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے گھر والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا قبول ہے، لیکن رزق حلال کے لیے کوئی ذریعہ اختیار کرنا قبول نہیں ہے۔ اس پر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ دوسری روایت ایک آپ کو عرض کرتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ صرف پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ تو دیکھیے آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب کو ہی قبول فرماتا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آپ کوئی ذریعہ آمدنی اختیار کرتے ہیں تو تھوڑا اس پہ غور و تفکر کر لیں کہ کس ذریعے سے آپ رزق کما رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بیع کر رہے ہیں تو یہ کیا صحیح بیع کا طریقہ ہے یا نہیں، کس چیز کو بیچ رہے ہیں، کس چیز کو خرید رہے ہیں، اور اسی طرح اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو کون سی جاب کر رہے ہیں، کام کیا ہے، اور پھر کام اگر صحیح ہے مثال کے طور پر تو کیا آپ اس کو صحیح طریقے سے دیانتدارانہ طور پہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے جو حاصل ہونے والی سیلری ہے وہ طیب اور حلال ہو۔ اس لیے کہ جب آپ اس کو لیتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں تو وہ اسی وقت مقبول ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں طیب اور حلال پیش کریں گے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ طیب اور حلال کا علم ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مرد اپنی زوجہ کے منہ میں جو حلال کا لقمہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ انسان مختلف جگہ پر خرچ کرتا ہے، مختلف جگہ بنیت صدقہ خرچ کرتا ہے، اور ایک درہم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا سب سے افضل صدقہ اپنے گھر والوں پر خرچہ کرنا ہے۔ معلوم ہوا سمجھانا یہ مقصود ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے طیب کمایا، اب آپ صدقہ کرنا چاہیں تو حلال سے کریں تو اللہ تعالیٰ اس حلال کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ صرف باہر صدقہ کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے گھر والوں کو کھلا رہے ہیں، یہ بھی تو ایک صدقہ ہے۔ تو اشارہ اسی طرف ہے کہ بالکل طیب اور حلال ہونا چاہیے تاکہ اپنے گھر والوں کو آپ کھلائیں، باہر اگر صدقہ نہیں بھی کر رہے اس پر آپ کو صدقے کا ثواب باقاعدہ حاصل ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ کھلانا بھی آپ کے لیے قابل گرفت ہو جائے۔ اس لیے طیب اور حلال کمانا انتہائی ضروری ہے۔ ایک روایت دیکھیے، اور بہت ہی پیاری روایت ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کے وبال کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ یہ مسلم کی اسی حدیث کے آخر میں ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں پھر آپ نے ایک آدمی کا ذکر کیا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی تھے، وہ سنا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، بال بکھرے ہوئے اور غبار آلودہ ہیں، گویا کہ مثال کے طور پہ وہ حج کے لیے جاتا ہے، تو طویل سفر طے کر کے گویا کہ وہ حج کے لیے آیا ہے، بالکل احرام میلا ہو رہا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ غبار آلود ہے۔ یہ اس لیے سرکار نے اس حلیے کو ذکر فرمایا کہ جتنا انسان حج کے دور میں ایسی حالت اپناتا ہے جو قابل رحم حالت ہو، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت تیزی کے ساتھ اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اسی لیے ابھی میرا موضوع تو نہیں ہے، لیکن جو VIP حج کرتے ہیں، 8 لاکھ میں 10 لاکھ میں حج کرتے ہیں،
شرع کا قانون یہ کہتا ہے کہ ان کا ثواب بہت کم ہوتا ہے اور ان کی طرف رحمت کم متوجہ ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ صاف ستھرے احرام، نئے دھلے ہوئے، نہا دھو کے پپو بن کے باہر نکل رہے ہیں اور خوب مطلب فریش ہو کر نیندیں پوری کر کے، اور نہ کوئی گرد ہے نہ دھوپ ہے اوپر، کیونکہ ہوٹلز میں ٹھہر رہے ہیں، اے سی چل رہے ہیں۔ اگر مطلب اب تو مینا کے پاس بھی ایسے ہوٹل بن گئے ہیں، وی آئی پی حج والے انہی ہوٹلز کو بک کراتے ہیں، خیموں میں نہیں آتے، ان ہوٹلز میں ٹھہرتے ہیں، بالکل وی آئی پی قسم کے سب پروٹوکول، بلکہ لینڈ کروزر بھی مل جاتی ہے، جی ایم سی وغیرہ ہوتی ہیں جو باقاعدہ پھر ان کو ٹریول کرنے کے لیے بسوں میں تو نہیں کرتے ہیں، پھر جی یہاں سے مینا سے جا رہے ہیں، ان کے روٹس بھی بنائے ہوئے ہیں، مینا سے مزدلفہ، عرفات، عرفات سے مزدلفہ، پھر مینا، لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں، وہاں پہ جی ایم سی چلتی ہے، بڑے آرام سے جی حج ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا حج کا، تو پتہ کیسے چلے گا جب اتنا وی آئی پی حج کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جتنی یاد رکھیں مشقت حج میں زیادہ ہوتی ہے اور جتنی انسان کی حالت قابل رحم ہوتی ہے اتنا ہی ثواب بھی زیادہ اور اللہ کی رحمت کی توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ سرکار ہمیں سمجھا رہے ہیں رزق حلال کے بارے میں کہ ایک شخص کی حالت تو بالکل ایسی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف تیزی کے ساتھ متوجہ کرے، لیکن اس پہ توجہ الہی نہیں ہوتی ہے، رحمت متوجہ نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ہوتا ہے جو طویل سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور چہرہ غبار آلود ہے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے اے رب اے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اسے حرام غذا کھلائی جاتی ہے، تو بھلا اس کی التجا کیسے قبول کی جائے گی؟ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ بعض اوقات انسان حالتیں تو بہت ایسی کر لیتا ہے، اچھے اعمال بھی بہت کر رہا ہوتا ہے، لیکن کسب کے اوپر غور نہیں کرتا کہ میں کیسے کما رہا ہوں، وہ حرام کما رہا ہوتا ہے، اب وہ عبادات میں خرچ کرتا ہے تو اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی۔ تو جو حرام کما کے زکاتیں نکالیں، بیواؤں کی شادیاں کریں اور مشینیں لے لے کے خواتین کو دے رہے ہیں اور دیگر کام کر رہے ہیں اور عمرے ہر سال ہو رہے ہیں، حج ہو رہے ہیں، اور تو وہی سمجھتے ہیں کہ شاید غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں بہت زیادہ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب چیزیں مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نجات دلوا دیں گی، لیکن نجات تو اس وقت دلوائے نا کہ جب پہلے مقبول ہوں، اور قبولیت میں شبہ اور شک اس لیے پیدا ہو گیا کہ طیب اور حلال رزق سے ایسا نہیں کیا گیا۔ اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ ایک آدمی 1 کروڑ روپے حرام کے خرچ کرے اور ایک آدمی 5 روپے حلال اور طیب خرچ کرے، اس کے 5 ان 5 کروڑ سے بھاری ہیں۔ تو اس پہ انشاءاللہ مزید